پاکستان نے جناب بھارت کا پہلا ڈرون جو ہے وہ مار گرایا ہے. خبردار لائن آف کنٹرول کو عبور کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ پھر ہم آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. ایک بھارتی صحافی نے باقاعدہ طور پہ ٹویٹ کر دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھارت جنگ نہیں کر سکتا. پاکستان زندہ باد پارٹ 2 آ گیا ہے. جی ہاں, پاکستان زندہ باد پارٹ 2 آ گیا ہے. یہاں پہ جھوٹوں کا تسلی بخش مرمت کا کام کیا جاتا ہے. ان بولو پاکستان زندہ باد, چلو سارے بولو شاباش, پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, خاص طور پہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو اس وقت کشیدگی جاری ہے, اور ہمارے پاس جو خبریں اکٹھی ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ایک اور پاکستان زندہ باد پکڑا گیا جناب. جی ہاں, وہ پاکستان زندہ باد جس طرح اس نے جھوٹ بولا تھا نا, وہ ایک اور صحافی جو ہے وہ اسی طرح جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا. ابھی تھوڑی دیر میں اس کا تیا پانچا بڑی تسلی بخش طریقے سے کیا جائے گا. میں تو دل کرتا ہے میں اپنے یوٹیوب چینل کے باہر لکھ دوں, یہاں پہ جھوٹوں کا تسلی بخش مرمت کا کام کیا جاتا ہے. تو تھوڑی دیر میں اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور پاکستان نے جناب بھارت کا پہلا ڈرون جو ہے وہ مار گرایا ہے. 22 تاریخ کے بعد سے جب سے یہ کشیدگی شروع ہوئی ہے تو پہلا بھارتی ڈرون جو ہے وہ گرا دیا گیا ہے. اس کا آغاز جو ہے وہ پاکستان کی کامیابی سے ہوا ہے. اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ایک بھارتی صحافی نے باقاعدہ طور پہ ٹویٹ کر دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھارت جنگ نہیں کر سکتا. جی ہاں, کھل کے اس نے لکھا ہے. میں داد دوں گا اس کی بات کی کہ اس نے بڑا ریئلسٹک جو ہے وہ بھارت کو آئینہ دکھایا ہے. بڑا مشہور جرنلسٹ ہے بھارت کا. اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہماری تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. کھل کے لکھیے, چاہے آپ کا تعلق پاکستان سے ہے یا انڈیا سے ہے, کھول کے لکھیے. نیچے اپنی رائے کا اظہار کیجیے, اچھی ہو بری ہو, جو مرضی لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں. اچھا جی, سب سے پہلے لیٹس سٹارٹ ود جو بڑی کامیابی ہے, میرے خیال میں اسی سے آغاز کرتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جناب ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے, اور بیسکلی ایک ڈرون جو ہے, جو بھارتی ڈرون ہے, وہ مار گرایا ہے. اور لائن آف کنٹرول کے اوپر یہ کوڈ کاپٹر ہے. بیسکلی اس کے 4 جو ہے وہ پر ہوتے ہیں, پنکھے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے اسے کوڈ کہا جاتا ہے, کوڈ کاپٹر. اور یہ بیسکلی اس کا مقصد ہوتا ہے سرویلنس کرنا یا جاسوسی کرنا. عام طور پہ اب یہ استعمال کیا جاتا ہے. پہلے ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ دوسرے ملکوں کے اندر جو ہے وہ جاسوس بھیجے جاتے تھے. اب وہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اب بیسکلی ڈرونز کے ذریعے جو ہے وہ جاسوسی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب لائن آف کنٹرول جو ہے وہ پچھلے 4-5 دن سے کافی زیادہ ہاٹ ہے, اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ مختلف سیکٹرز کے اندر جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوتا ہے دونوں ملکوں کے درمیان. لیکن اب یہ جاسوسی کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے, اس کو پاکستان نے ڈیٹیکٹ کیا اور اس تھریٹ کو جو ہے وہ ختم کیا گیا. اور یہ بھمبر کا علاقہ ہے, مناور سیکٹر, وہاں پہ بیسکلی یہ ڈرون جو ہے, جس کی تصویریں بھی آپ اس اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, یہ وہاں پہ جو ہے وہ فلائی کر رہا تھا اور اسے جو ہے وہ نیچے گرا دیا گیا. اب بڑا آسان طریقہ ہے, بلکہ اگر آپ ایکچولی اس کو غور سے دیکھیں تو اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے 5 آسام. اب یہ 5 آسام سے مراد ہے یہ ان کی کوئی ریجمنٹ ہوگی جو بیسکلی وہاں پہ ڈپلائڈ ہوگی, اور یہ اس کی جانب سے جو ہے یہ سرویلنس کی جاری ہوگی, اس کی جانب سے جو ہے وہ بھیجا گیا ہوگا. یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں, یہ سلسلہ آنے والے دنوں میں کافی چلے گا, یا آپ کو اور بھی ڈرونز ان کی جانب سے بھیجتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کا بیسکلی مقصد کیا ہوتا ہے کہ دوسری سائڈ کی جو ہے وہ ٹروپ موومنٹ کو دیکھا جائے کہ وہاں پہ جو ہے وہ جو پاکستانی فوجی دستے ہیں وہ کہاں کہاں پہ اسٹیشنڈ ہیں, کہاں کہاں پہ ان کی کمپنیز موجود ہیں, کس طرح موو کر رہے ہیں, ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے, ان کے پاس جو ہے وہ گاڑیاں, ٹرک, جیپس یہ کتنی ہیں. یہ بیسکلی اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے. یہ آرمڈ نہیں ہوتے, ان پہ اسلحہ کوئی نہیں ہوتا, کوئی گولہ بارود اس کے اوپر نہیں ہوتا. اس کا مقصد صرف مانیٹر کر رہا ہونا ہے. اور اس میں ظاہری بات ہے کوئی بھارتی جو ہے اس کا آپریٹر LOC کی دوسری طرف بھارتی سائڈ کے اوپر بیٹھ کے اپنے مانیٹر کے اوپر جو ہے وہ دیکھ رہا ہوگا, چیزیں نوٹ کر رہا ہوگا, تب پاکستانیوں نے جو ہے اسے ڈیٹیکٹ کیا ہے. تو شرم آنی چاہیے. ایک جگہ جو ہے وہ آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب لائن آف کنٹرول جو ہے وہ پار کر کے جو ہے وہ آپ نے یہ کیا کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, اور اب آپ خود جو ہے یہ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. اب بڑا آسان طریقہ ہے, میں تو خود بلکہ پاکستانی افواج کو یہ بات کہوں گا, بڑا آسان طریقہ ہے. یہ جو ڈرون آپ کے پاس آیا ہے, اس کو اگر آپ کسی بھی فورینزک کے لیے دیں گے, اس کے کوآرڈینیٹس بیچ میں سے نکل آئیں گے. بڑا آسان طریقہ ہے. اس کو آپ نے صرف سافٹ ویئر کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے, اس کے سارے کوآرڈینیٹس جو ہے نا وہ اس مشین کے اندر سے نکل آئیں گے, اور آپ کے پاس ایک کھلا ایک جو پروف ہے وہ نظر آ جائے گا کہ لے جناب یہ انڈیا کی جانب سے جو ہے وہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں. تو شرمندگی کا مقام ہوگا ان کے لیے, اور ہونا کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ
انڈیا کی جانب سے جناب جو پاکستانی یوٹیوب چینلز ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے. میری اطلاعات کے مطابق یہ نمبر جو ہے اور بھی اب انکریز کر رہا ہے, اور پچھلے 12 گھنٹے میں جو ہے جو میرا نیوز چینل ہے ہم نیوز, اس کا یوٹیوب چینل بھی جو ہے وہ اب بلاک کر دیا گیا ہے انڈیا کے اندر. اور اچھا, یہاں پہ ایک اور چیز بھی جو ہے وہ میں نوٹ کر رہا تھا, یہاں پہ 2-4 ایسے لوگ بھی ہیں, میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, 2-4 ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کلیم کیا. ایک تو وہ 16 افراد تھے نا, ان کے تو واقعی چینلز بند ہوئے ہیں, ہم نیوز کا بھی بند ہوا ہے, لیکن میں 1-2 یوٹیوبرز دیکھ رہا تھا, انہوں نے کلیم کیا جی ہمارا چینل بھی بلاک ہو گیا ہے. وہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے جا کے ایکچولی چیک کیا, بڑا آسان طریقہ ہے, میں آپ کو بھی یہ طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں, بڑا آسان طریقہ ہے. وی پی این کے اوپر جا کے آپ کو کسی نہ کسی ملک کا وہ دینا ہوتا ہے نا, بیس دینی ہوتی ہے کہ آپ کہاں سے بیسکلی اس وی پی این کو جو ہے وہ راؤٹ کروانا چاہ رہے ہیں. تو آپ اس کو جا کے انڈیا سے راؤٹ کر کے دیکھیں, اور اس کے بعد ان کے جا کے یوٹیوب چینلز کو جا کے چیک کر لیں. تو ایک صاحب ہیں, بڑے مشہور یوٹیوبر ہیں, انہوں نے کلیم کیا کہ ان کا چینل بھی جو ہے وہ بلاک ہو گیا, جبکہ وہ غلط بات ہے. جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ان کا چینل بلاک نہیں ہوا ہوا. تو وہ بلا وجہ جسے کہتے ہیں نا شہیدوں کے اندر وہ اپنا نام بھی لکھوانا چاہ رہے تھے. جھوٹ مت بولیں, یہ غلط بات ہے. اگر آپ کے ساتھ ہوا تو غلط ہے, ہونا نہیں چاہیے. کسی کا بھی چینل میری نظر میں بلاک نہیں ہونا چاہیے, لیکن بلا وجہ کی جو ہے نا وہ شہیدوں کے اندر اپنا نام نہ لکھوائیں, برائے مہربانی یہ کام مت کریں. اچھا جی, دوسرا ایک اور اب آ جائیں جناب, ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. جہاں پہ یہ بلاکیجز کی بات ہو رہی ہے, وہیں پہ ہم نے آپ کو ایک دن پہلے یہ بات بتا دی تھی, اور وہ اب سچ ثابت ہونا شروع ہو گئی ہے کہ انڈین ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی جو ہے وہ پاکستانی تجزیہ کار جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہے. اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ باقاعدہ طور پہ چینلز کو یہ کہہ دیا گیا کہ جناب آپ پاکستانی تجزیہ کاروں کو اپنے پروگرامز کے اندر جو ہے وہ لینا بند کر دیں. اس سے پہلے پچھلے 12 گھنٹے کے اندر جو ہے ایک بڑا ہی اگلی قسم کا جو ہے وہ سین سامنے آیا ہے, جہاں پہ عبدالصمد جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں اور مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون جو ہیں عظمہ کاردار صاحبہ, ان دونوں کی آپس میں جو ہے بڑی تو میں ہوئی ہے, اور جس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, اب وہ ایک کا تعلق نون سے, ایک کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. تو شرم آنی چاہیے جس قسم کے ریمارکس جو ہے وہاں پہ دیے گئے اور ایک دوسرے کے خلاف دیے گئے. مطلب آپ انڈین چینل پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف ریمارکس دے رہے ہیں. میں اسی لیے بار بار یہ درخواست کرتا ہوں, میں تو خود کہتا ہوں کہ پاکستان کو جو ہے وہ ان تمام لوگوں کو بھیجنا بند کر دینا چاہیے. تجزیہ کاروں کو, سیاست دانوں کو, سب کے اوپر جو ہے وہ بین لگا دینا چاہیے, ان کو نہیں جانے دینا چاہیے, کیونکہ موسٹ آف دیم ڈونٹ ایون ایکچولی نو دا فارن پالیسی آف پاکستان. ان کو جو ہے وہ اصل ڈیٹیلز کا پتہ بھی نہیں ہے. اب مطلب عظمہ کاردار صاحبہ بڑی رسپیکٹیبل ہیں, میرے پروگرام میں بھی آتی رہی ہیں, لیکن پاکستان کی فارن پالیسی کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں پتا. میں جانتا ہوں آپ کا سکوپ کتنا ہے, آپ کا سکوپ زیادہ سے زیادہ پنجاب گورنمنٹ تک ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. آپ تو پنجاب کی کیبنٹ کے اندر بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود یو آر گوئنگ اینڈ ایکچولی ٹرائنگ ٹو ٹاک اباؤٹ پاکستان فارن پالیسی. یا تو آپ ایک اتھارٹی ہوں نا, جس طرح نجم سیٹھی صاحب ہیں, میں نے کل ہی ان کا ذکر کیا تھا, جس طرح نجم سیٹھی صاحب گئے جا کے انہوں نے پاکستان کا جو ہے وہ نقطہ نظر رکھا اور بڑے اچھے طریقے سے رکھا. میں کمنٹ کروں گا ان کو کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو پاکستان کا کیس وہاں پہ لڑا. تو اف یو آر ناٹ ویل پریپیئرڈ, اف یو آر ناٹ گڈ انف, میں ایسے چہرے وہاں پہ دیکھ رہا ہوں انڈین چینلز کے اوپر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو پاکستان میں کوئی نہیں بلاتا. آپ یقین کریں, میں جانتا ہوں نا, میں خود ایک اینکر ہوں, میں جانتا ہوں ان کا کتنا کو تپڑ ہے. سم آف دیم آر گڈ, ناٹ آل آف دیم, سم آف دیم آر گڈ, لیکن موسٹ آف دیم آر ایکچولی ناٹ گڈ. اور وہ ایسے چہرے ہیں کہ اگر آپ ان کو پاکستان کے اندر کسی ڈیبیٹ پہ بٹھا دینا تو وہاں بھی نہیں بول سکتے وہ صحیح طرح. آپ ایسے سافٹیز کو, آئی ایم گوئنگ ٹو یوز دا ورڈ سافٹیز فار دیم, ایسے سافٹیز کو اٹھا کے آپ انڈین چینلز کے اوپر بھیج دیتے ہیں, اور وہ لطر پریڈ کرتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے. ان کی یا تو آواز آہستہ کر دیں گے, اور ان کو ایسا برا بلا کہیں گے, بیچارے کر بھی کچھ نہیں سکتے, ان کو آتا ہی نہیں ہے ڈیفینڈ کس طرح کرنا. سو اس کا آسان حل ہے کہ اس کو بند کریں. بلکہ میں یہ جو فریڈم آف اسپیچ کی جو بہت بڑی جو ہے وہ آواز ہیں, برکات دت صاحبہ, انہوں نے ٹویٹ کیا, ان کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. انہوں نے کہا جی سوری انڈین ٹی وی فوکس, یو کانٹ ایڈوکیٹ فار اسکریپنگ آل ٹائز ود پاکستان انکلوڈنگ کرکٹ. انہوں نے کہا آئی ایگری. آگے کہتی ہیں آئی ایگری سے مراد ہے کہ ہاں جی اگر آپ نے کرکٹ کھیلنا پاکستان کے ساتھ بند کیا ہوا تو میں بالکل ایگری کرتی ہوں, ایسا ہی ہونا چاہیے. اینڈ دین پلیٹ فارم انڈیا ہٹنگ پاکستانی ہاکس آن یور چینلز. Forked tongue surely, and besides not the time or the moment, 26 of our citizens were killed in cold blood. تو ان کا یہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں, یہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ جو پاکستانی تجزیہ کاروں کو آپ لوگ بلا لیتے ہیں نا انڈین چینلز کو, کہہ رہی ہیں ان کو بلانا بند کریں, یہ غلط ہے, ہم کو ان کو نہیں بلانا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جناب پاکستان کے ساتھ اگر ہم نے کرکٹ کھیلنا بند کیا ہوا ہے نا تو میں ایگری کرتی ہوں, یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ میں دوبارہ وہی بتا رہا ہوں, یہ وہی برکات دت ہے جو نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے آئی تھی, ٹھیک ہے. تو مجھے جو اختلاف ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کا پوائنٹ آتا ہے نا, جب ایکچولی کوئی ایسی جگہ آتی ہے جہاں پہ تھوڑی سینسبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے, جہاں پہ ٹیمپریچر کو نیچے لانے کی ضرورت ہوتی ہے, تب یہ لوگ پھر اپنا نا اصل رنگ دکھا دیتے ہیں, تب اپنا اصل چہرہ دکھاتے ہیں, اندر کی چیز جو ہے یوں کر کے باہر آ جاتی ہے.
تو برکھا دت صاحبہ جو ہیں تب ان کا اپنا بھی اندر برداشت نہیں ہونے کا، جی میں بھی ایگری کرتی ہوں کہ کرکٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ پاکستانی لوگوں کو، یہ پاکستانی اینکر کو یا اینالسٹ کو یا جرنلسٹ کو بلانا بند کر دیں اپنے چینلز کے اوپر۔ آپ کتنی آوازیں بند کریں گی برکھا دت صاحبہ؟ آپ تو فریڈم آف سپیچ کی پجاری ہیں نا، آپ تو جرنلسٹ ہیں، آپ کا کتنا نام ہے، میں خود آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا رہا ہوں، یو سینئر ٹو می، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ میں آپ کے کامنٹس، آپ جیسی خاتون کی جانب سے کامنٹس آ رہے ہیں کہ جی آپ بلانا بند کر دیں۔ ہم تو چلے یہ کہہ سکتے ہیں نا، کیونکہ آپ لوگ انفیئر کھیلتے ہیں، آپ لوگ وہاں پہ آڈیو لیولز گرا دیتے ہیں، مجھے تو اختلاف اس بات کا، اور مجھے دوسرا اختلاف یہ ہے کہ پاکستان کو اگر ریپرزینٹ کرنا ہے تو سینئر وائسز شوڈ گو اوور دیئر، بیٹر وائسز شوڈ گو اوور دیئر، جو کیس لڑ سکے۔ ایسے چہرے جا رہے ہیں، ایسے لوگ جا رہے ہیں جو کیس لڑ نہیں سکتے، لیکن آپ تو بلاک کرنے کی بات کر رہی ہیں، آپ تو بند کرنے کی بات کر رہی ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کا ایکسس بھی پاکستان میں بند کر دینا چاہیے تھا، آپ کو بھی نواز شریف صاحب سے ملنے نہیں دینا چاہیے تھا نا، پھر تو یہی ہونا چاہیے تھا، بیکاز یو آر آلسو ناٹ کمنگ آؤٹ ایز اے سینئر وائس۔ آپ تو کرکٹ کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند کرنے کی بات کرتی ہے کہ جی کرکٹ کھیلنی نہیں چاہیے۔ مجھے افسوس ہوا برکھا دت کی اس بات کے اوپر، مجھے بڑا سخت افسوس ہوا کہ یہ سوچ ہے اس خاتون کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ بھی پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ ایک آواز بلند ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کدھر ہیں؟ نواز شریف صاحب کو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ آ کے اپنی ایک پوزیشن دینی چاہیے، لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ ویئر از ہی؟ وائی از اٹ ہی اسپیکنگ اپ؟ یہ موقع ہوتا ہے، آپ ایک سینئر پولیٹیشین ہے، یو آر ون آف دا موسٹ سینئر پولیٹیشینز رائٹ ناؤ ان دا اسمبلی، تو آپ کدھر ہیں؟ آپ کو آ کے بات کرنی چاہیے۔ آپ کو میری نظر میں تو اس وقت مجھ سے اگر کوئی پوچھے پرائم منسٹر آپ کو جواب دہ ہیں، ایسا ہی ہے نا، پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ آپ کو جواب دہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہوگا جو بڑے میاں صاحب کہیں گے، تو پھر اگر بڑے میاں صاحب جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم سے بھی ایک قدم اوپر جا چکے ہیں، تو پھر میں سننا چاہوں گا کہ آج کا جو قائد ہے نواز شریف کا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ سو نواز شریف صاحب کو بھی بولنے کی اس وقت ضرورت ہے، بڑا اہم موقع ہے۔ ایسے موقعوں کے اوپر جو ہے وہ سینئر جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان سے کچھ نہ کچھ سننے کے لیے لوگ ترس رہے ہوتے ہیں کہ ان کا بیان کیا آتا ہے اس موقع پہ۔ اب آ جائیں ذرا تھوڑا سا، میں وہ پاکستان زندہ باد پارٹ 2 آ گیا ہے، جی ہاں پاکستان زندہ باد پارٹ 2 آ گیا ہے، وہ ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا تھا آدتیہ راج کول، یہ جس نے کل وہ چھکا مارا تھا پاکستان زندہ باد والا، جھوٹ بولا تھا، آج اس نے ایک اور بات کی اور اس کے بعد ایک اور صحافی ہے جس نے جھوٹ بولا، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جناب آدتیہ راج کول صاحب اب ٹویٹ کرتے ہیں، پاکستانی جرنلسٹ affiliated by Pakistan ISPR and ISI banned by Indian government for spreading fake news and propaganda on India's Jammu and Kashmir. 2 examples below. اچھا اس نے جو ہے وہ اس کے بعد ایگزامپلز جو ہے وہ یہاں پہ شیئر کی ہوئی ہیں۔ اچھا ایگزامپلز آپ کھول کے دیکھیں تو ایک صاحب ہیں جناب کاظمی وجاہت صاحب، وجاہت کاظمی صاحب ہوں گے موسٹ پرابلی ان کا یہ نام ہے، ایک ان کا اکاؤنٹ ود ہیلڈ، یہ بیسکلی ٹویٹر کے ان کے اکاؤنٹس ہیں جو اب آپ انڈیا میں نہیں دیکھ سکیں گے، اس کا ایکسیس جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، جس طرح یوٹیوب کے ساتھ ہوا نا اسی طرح یہاں پہ بھی ہوا ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو دوسرا نام ہے اس کے اندر وہ ہے یہ والا انس ملک صاحب، یہ اس نے شیئر کیا ہے انس ملک۔ اچھا یہ کہہ کیا رہا ہے کہ یہ ISPR اور ISI کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے۔ اس گدھے کو، اس بیوقوف انسان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو انس ملک ہے یہ آپ کے انڈین چینل ہے ویون، یہ اس کا کورسپونڈنٹ ہے پاکستان میں، اور میں انس کو جو ہے میں کم از کم اور کچھ نہیں تو کم از کم پچھلے 20 سال سے جانتا ہوں۔ کیا زبردست جرنلسٹ ہے، از این ایکسلنٹ جرنلسٹ، انٹرنیشنل افیئرس کو یہ کور کرتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ابھی ریسنٹلی ایک ہم لوگ اسائنمنٹ پہ اکٹھے بھی تھے، ہم نے جو ہے وہ وہاں پہ ہم گئے ہوئے تھے، تو انس جو ہے وہ انڈیا بھی جا کے کئی دفعہ رپورٹ کر چکا ہے، افغانستان کے اندر رپورٹ کر چکا ہے، اس نے ایسی زبردست رپورٹنگ کی ہے کہ اس کو ایک دفعہ طالبان اٹھا کے لے گئے تھے وہاں پہ، اس کو افغانستان میں طالبان اٹھا کے لے گئے تھے، اس نے یوکرین میں جا کے رپورٹ کیا ہوا ہے، اس نے پوری دنیا کے، اس کا پاسپورٹ اگر آپ دیکھیں گے نا اتنا موٹا تھدا ہے اس کے پاس پاسپورٹس کا، یہ انٹرنیشنل جرنلسٹ ہے یہ، اور اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ ISI اور ISPR ریلیٹڈ ہے۔ گدھا ہے نا، بیوقوف انسان ہے یہ جو آدتیہ راج کول ہے، پہلے جھوٹ بولتا ہے، اس کو نہ کوئی انفارمیشن ہے، ایویں پک 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 بولنا اس کا کام ہے، اس کو کچھ نہیں پتا۔ مجھے آئیڈیا ہو گیا، مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ انڈین جرنلسٹ کا کیا حال ہے۔ ابھی پہلے برکھا دت کا میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اور اس کے بعد یہ آدتیہ راج کول۔ آگے چلیں، ابھی آگے ایک اور آئٹم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ لیں جی آئٹم نمبر 2، آئٹم نمبر 2 کون ہے جناب؟ وہ ہیں، ان کا نام ہے جناب پرمود کمار سنگھ صاحب۔ کون؟ پرمود کمار سنگھ صاحب۔ اچھا یہ پرمود کمار سنگھ صاحب، ذرا پہلے میں بایو ڈیٹا آپ کو ان کا بتا دوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا چول ماری اور کیا چھکا مارا ہے، ذرا سنیے گا۔ پہلے ان کا پروفائل پڑھ لیں، سینئر جرنلسٹ، پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجک افیئرز اینالسٹ، اور تقریباً کو 30,000 ان کا فالوور وہاں پہ ہے۔ اور ان کے بعد میں نے ان کا ایک پیج کھولا یہ پرمود کمار سنگھ صاحب کا کہ انہوں نے کیا کیا آرٹیکلز اور کیا کیا کالمز لکھے ہوئے ہیں جو یہ کلیم کر رہے ہیں، تو اپنا بایو ڈیٹا جو ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے ذرا پڑھیے گا۔ A veteran
with 27 years in Indian journalism, 27 سال سے بھارت کی صحافت میں کام کر رہے ہیں. He has command over Indian politics and history. He has command over Indian politics and history. He reports both in English and Hindi languages effortlessly. His exclusive news stories and scoops have often stirred political debate in parliament. کہ جناب کی جو کہانیاں اور سٹوریاں ہیں نا, اس کی وجہ سے بھارتی پارلیمنٹ ہل کر آ گیا ہے, ہلچل ہو گئی ہے. یہ حال ہے ان کا. اب آئیے ذرا میں ان کا پاکستان زندہ باد ذرا میں نکالتا ہوں. انہوں نے پاکستان زندہ باد میں کیا کیا ہے. یہ جناب انہوں نے ٹویٹ کیا. یہ ٹویٹ جو ہے وہ آج اور رات کے 12:15 بجے. اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے راتی تانوں کی ہو جاتا سارے نوں. وہ جو آدتیہ راج کول تھا اس نے بھی کوئی رات کے 12:15 بجے ہی چھکا مارا تھا اور اس نے بونگی ماری تھی پاکستان زندہ باد والی. یہ پرمود کمار سنگھ ہے, اس نے بھی رات کے 12:15 بجے جو ہے وہ تقریباً یہ بونگی ماری ہے. کیا کی کرتے ہو رات میں تسی سارے دماغ مت وج جاندی, کی ہوتا تانوں سارے ہیں سردار جی, کی ہو جاتا تانوں سارے. اس نے کیا ٹویٹ کیا ہے, اس کا ٹویٹ ہے جناب, پاکستان پرائم منسٹر از ہاسپٹلائز, واٹ ہیپن ٹو مسٹر شہباز شریف. نے شہباز شریف نو ہسپتال پہنچاتا ہے. انہوں نے کہا جی شہباز شریف ہاسپٹل ہیں. اور اس کے بعد اس نے بھی ایک لیٹر اسی طرح پاکستان زندہ باد کی طرح جو ہے وہ شیئر کیا ہے. اور یہ جو لیٹر ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے ذرا دیکھیے گا. اس میں کہتا ہے جی کانفیڈینشیل پرائم منسٹرز آفس April 27. اچھا 2 دن پہلے کیا ہے کہ 27 تاریخ سے اس نے شو کیا ہے جی, وہ جو ہے وہ 27 تاریخ کو یہ لیٹر آیا ہوا ہے اور اس پہ لکھا ہوئی کانفیڈینشیل ہاسپٹلائزیشن آف آنریبل پرائم منسٹر ایٹ CMH راولپنڈی. اس نے شہباز شریف صاحب کو CMH راولپنڈی پہنچا دیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے یہ لیٹر شیئر کیا ہے. باقی اس کے اندر پورا وہ تقریباً یہ 4 پیراگرافس ہیں, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جی وہ ہاسپٹل میں ہیں اور ان کا جو ہے وہ خیال رکھا جا رہا ہے, ان کے ویلیویشن کی جا رہی ہے اور وہ بڑے بیمار ہیں. آخر میں جا کے بونگی کدھر ماری ہے. اچھا یہ سارے کھچ جڑی نا آخر چ مار دینے جا کے. اب یہ آخری کھچ ذرا سنیے گا کیا ماری اس نے. آخر میں جا کے کیا لکھا ہوا ہے, ذرا یہ سگنیچر دیکھیے گا نیچے. اسد رحمان گیلانی پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹرز آفس کانسٹیٹیوشن ایوینیو اسلام آباد. آپ کے لیے نارمل بات ہوگی کہ بھائی کیا ہوا اس میں, کیا بات ہے. اس گدھے کو یہ نہیں پتا کہ اسد رحمان گیلانی صاحب جو ہیں وہ مارچ کے مہینے سے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری نہیں رہے ہوئے. اسد رحمان صاحب کا تبادلہ ہو چکا ہوا ہے مارچ کے اندر, اور اس وقت شکیل شاہ صاحب ایڈیشنل سیکرٹری جو ہیں وہ سارے سگنیچرز جو ہیں وہ ہینڈل کر رہے ہیں پرائم منسٹر کے آفس کے حوالے سے, اور توقیر شاہ صاحب ایکچولی پرنسپل سیکرٹری کا یہ قسم کا کردار ادا کر رہے ہیں. اسد رحمان گیلانی از نو مور ان دا پرائم منسٹر ہاؤس. میں اسی لیے کہتا ہوں نا بونگیاں نہ مارا کرو, تھوڑا سی ریسرچ کر. اچھا دوبارہ میں بتا رہا ہوں, اے بندے نو 27 سال ہو گئے نا انڈین جرنلزم میں, یہ خود اس نے وہاں پہ لکھا ہوا ہے 27 سال سے یہ انڈیا کی جرنلزم ہینڈل کر رہا ہے, اور کہتا ہے کہ جی میری سٹوری سے جو ہے وہ انڈین پارلیمنٹ ہل کے رہ جاتی ہے. اے حال ہے. میں اسی لیے یہ فیکٹ چیک بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمارے جو انڈین ویورز ہیں نا ان کو پتہ لگے آپ کے ساتھ یہ اس طرح دھوکہ ہو رہا ہے, یہ آپ لوگوں کو اس طرح جھوٹ فراڈ فریب جو ہے وہ اس طرح بیچتے ہیں. یہ پاکستان زندہ باد والے گے نا سارے, ان بولو پاکستان زندہ باد, چلو سارے بولو شاباش پاکستان زندہ باد. اس کے بعد ایک اور جو سٹوری ہے ذرا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جناب. وہ ہیں جناب پروین سوہنی صاحب. پروین سوہنی جو ہیں وہ ایک بڑے ڈیکوریٹڈ انڈین جرنلسٹ ہیں. انڈین ڈیفنس کے اوپر جو ہے وہ بہت کچھ لکھ چکے ہیں, کئی کتابیں لکھ چکی ہیں, اور یہ دا لاسٹ وار یہ بھی انہوں نے کتاب لکھی. ان کا پروفائل میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. ایکس انڈین آرمی ود فورس بکس, ڈیفنس میک اوور, پراکرم, ڈریگن اور آر ڈور اسٹیپ, دا لاسٹ وار, یہ ساری کتابیں انہوں نے بھارت کی ڈیفنس کے حوالے سے ہی لکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے کیا ٹویٹ کیا ہے وہ میں ان کی ایک ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لکھتے ہیں انڈین ملٹری از ناٹ ریڈی فار ہاٹ وار ود پاکستان فلی سپورٹڈ بائی چائنا. انہوں نے کہا جی پاکستان کے ساتھ جنگ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں چائنا کی سپورٹ حاصل ہے. نمبر 1, nothing beyond a tactical army action, raids, artillery fire on the LOC should be done since this is controllable. کہ اے پٹاخے پٹوخے بجا لو, تھوڑی بہت فائرنگ شوٹنگ جو ہے وہ کر لو پوسٹ ٹو پوسٹ جو آج کل ہو رہی ہے, اس سے زیادہ آگے مت جانا. نمبر 2, anything more will lead to an escalation which Indian military will not be able to control. اگر اس سے زیادہ گل اگے ود گئی تو ساڑھے کنٹرول نہیں رہنا. آپ کو یاد ہے میں نے اس وقت کیا کہا تھا؟ میں نے آپ کو بہت پہلے جب یہ کام سٹارٹ ہوا تھا تو میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ خبردار لائن آف کنٹرول کو عبور کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ پھر ہم آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. آج پروین سوانی بھی جو ہے وہ یہی لکھ رہا ہے کہ اگر یہ لائن آف کنٹرول کو عبور کرنے کی کوشش کی تو پھر بھارتی جو فوج ہے اس کے ہاتھ میں کوئی کنٹرول نہیں رہے گا. نمبر 3,
Indian retired generals taking out Pak nukes is laughable to say the least. کہ یہ جو ریٹائرڈ انڈین فوجی جنرل ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان کی جو ایٹمی ہتھیار ہیں ہم ان کے اوپر قبضہ کر لیں گے, یہ ایک مذاق ہے. یہ اس پہ صرف قہقہ لگایا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں ہے. نمبر 4, ٹاکس آف ڈوئنگ نیول بلاکیج شوز دیٹ فینٹیسی ورلڈ انڈینز لیو ان. کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا جی ہم پاکستان کا نیول بلاکیج کر دیں, نیول بلاکیج سے مراد ہے کہ جناب کوئی جہاز نہ ان کا باہر آ سکے اور نہ اندر جا سکے. یہ وہی حرکت ہے جو اسرائیلیوں نے فلسطین کے ساتھ کی تھی. تو یہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ جی ہم یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم نیول بلاکیٹ کر دیں اور کوئی بھی جہاز جو ہے وہ پاکستان کا نہ باہر جا سکے اور نہ ان کی طرف آ سکے, یہ بھی مذائقہ خیز بات ہے, اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا. ڈونٹ ڈو واٹ یو کی ناٹ اینڈ آن فیوریبل ٹرمز. انہوں نے کہا کہ جی ریممبر انڈیا ہیز پلیسڈ اٹ سیلف ان این انانویبل ملٹری پوزیشن ویئر اے بوتھ ملٹری لائنز آر ایکٹیو, بی دا ملٹری لیڈرشپ از انپریپیئرڈ سنس اٹ واز ریپیٹڈلی ٹولڈ دیٹ دس از ناٹ این ایرا آف وار. کہ ان کو بار بار بتایا گیا تھا کہ جناب اب جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جنگ شروع کر دیں, جنگوں کا دور جو ہے وہ چلا گیا. نمبر سی, دا پی ایل اے جو ہے وہ بیسکلی چائنیز آرمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. دا پی ایل اے ہیز ہیوج کیپیبلٹی سپورٹ پاک ملٹری وداؤٹ شوئنگ اٹس ہینڈ. کہ چائنا کی جو فوجی طاقت ہے نا وہ پوری طرح اس قابل ہے کہ وہ پاکستانی افواج کی مدد کرے بغیر یہ دکھائے کہ وہ ایکچولی پاکستانی فوج کی مدد کر رہی ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے سیٹلائٹس کے حوالے سے, ہتھیار کے حوالے سے, میزائلز کے حوالے سے. میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ PL-10 جو میزائلز ہیں وہ پاکستان کو ڈیلیور ہو چکے ہیں, آلریڈی ڈیلیور ہو چکے ہیں, اور ہم نے اپنے جو جہاز ہیں اس کے ساتھ آلریڈی وہ فٹ کر دی ہیں. تو یہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ سیٹلائٹ کے حوالے سے, سیٹلائٹس کے ذریعے جو ہے وہ پوری جاسوسی کرنا, یہ بھی آپ کو جو ہے وہ سپورٹ چائنا سے مل سکتی ہے. آگے لکھتا ہے دا PAF ہیز دا لیڈ سروس فار ہاٹ واٹرز از بیٹر پریپیئرڈ. کہ پاکستانی ایئر فورس جو ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر تیار ہے. اب آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ انڈین جرنلسٹ بول رہا ہے, آئی ایم سیئنگ دس اگین, یہ انڈین جرنلسٹ اقرار کر رہا ہے اس بات کا کہ پاکستانی ایئر فورس ہم سے تگڑی ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے دنوں آپ کو ایک کرنل کی میں نے آڈیو بھی سنائی تھی, وہ بھی یہی بات کہہ رہا تھا. اب یہ ایک انڈین جرنلسٹ بھی یہی بات کہہ رہا ہے کہ ان کے جہاز, ان کی ایئر فورس ہم سے زیادہ تگڑی ہے. ابھی نندن کا واقعہ آپ کے سامنے آلریڈی. نمبر ای, دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ول ناٹ سپورٹ انڈیا. ہمیں ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن سے انڈیا کو کوئی سپورٹ نہیں ملنی. ایف, رشیا ول ریمین نیوٹرل. کیونکہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے. خیر, رشیا ول ریمین نیوٹرل. جی, اسرائیل ہیز اٹس ہینڈ فل ود چیلنجز آف اٹس اون. اسرائیل جو ہے وہ پہلے ہی اپنے کاموں کے اندر بہت بزی ہے, فلسطین وغیرہ اور ایران کے ساتھ بھی وہ پنگے لے رہا ہے, تو اس سے مت کچھ ایکسپیکٹ کیجیے گا کہ وہ آپ کی مدد کے لیے آئیں گے. تو یہ ہے فیکٹ, یہ ہے اصل صورتحال جو پروین سونی نے جو ہے وہ انڈینز کو بتائی ہے کہ جناب یہ. اور اس کے بعد میں نے اسی ٹویٹ کے نیچے جب کامنٹس پڑھنا شروع کیے تو انڈینز نے وہ اسے گالیاں دی ہوئی ہیں, وہ اسے برا بھلا کہا ہے, کیونکہ سچ برداشت نہیں ہوتا. جھوٹ بیچ بیچ کے اتنی نفرتیں پھیلا دی گئی ہیں کہ اب سچ یا فیکچول جو صورتحال ہے وہ برداشت نہیں ہوتی. میں اسی لیے اس وقت بھی میں کہہ رہا تھا, میں نے پہلے ہی شروع میں بات کہہ دی تھی, لائن آف کنٹرول کو عبور کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. دونوں ملک جو ہیں وہ جنگ افورڈ نہیں کر سکتے. ہم امن کی بات کرتے ہیں, امن کی بات کرتے ہیں, امن کی بات کرتے ہیں. دہشت گردی تھی پہلگام میں, جو کچھ ہوا ہے وہ دہشت گردی تھی. میں کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ رہا ہوں. امن کی بات کیجیے, چیزوں کو ریزالو کیجیے, ٹیبل کے اوپر بیٹھیے. ٹیبل پہ بیٹھیں گے, لوگوں کو قریب لے کر آئیں گے تو نفرتیں ختم ہوں گی. نفرتوں کو جتنا بڑھائیں گے وہ ملٹی پلائی ہوتی رہیں گی. ارنب گوسوامی جیسے لوگوں کے ذریعے اپنا نیریٹو بیچنے کی کوشش کریں گے, نقصان ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. صرف اس ملک کا نقصان ہوگا, آپ کا بھی نقصان ہوگا, ہمارا بھی نقصان ہوگا. لیکن ہم اپنا نقصان اس لیے برداشت کر لیں گے کیونکہ ہم بیٹل ہارڈن ایک ملک بن چکے ہیں. ہم نے بہت جنگیں لڑی ہیں. اس قوم نے دہشت گردی کا جتنا سامنا کیا ہے ہمیں اب عادت ہو چکی ہے. آپ برداشت نہیں کر پائیں گے, آپ قطعی طور پہ برداشت نہیں کر پائیں گے. ہم نے بہت شہادتیں سہی ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا خون بہایا ہے یہاں پہ. ہم لوگ جو ہے نا اس چیز کو لے کے پوری طرح تیار ہیں. آپ نے کوشش کرنی ہے, اٹیمپٹ کرنی ہے, کر کے دیکھ لیں. یہ چھوٹے موٹے جو ڈرون بھیجے ہیں نا, اس سے زیادہ کرنے کی اگر کوشش کی, نقصان صرف آپ کا ہوگا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.